ہمارے ساتھ آصف درانی صاحب سابق سفارتکار ہیں اور دانشور ہیں جناب. بہت شکریہ آصف درانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. درانی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض لوگ مغرب کے جو کچھ معتبر اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ اسرائیل کے مفاد میں کی گئی ہے، اور انہوں نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا سیز فائر کرنا، کیونکہ تھوڑا ہی سامان رہ گیا تھا اسرائیل کے پاس اور اب اس کو ری پلینش کرنے کے لیے دے آر بائنگ ٹائم، اور اس کو وہ جو کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو سینکشنز بھی ہٹائیں گے. یور ٹیک آن دس سر؟ نہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اسرائیل کے پاس جو ہے ریپلینش کرنے کے لیے امریکہ موجود ہے، اس کو باقی ویسٹ کی بھی حمایت حاصل ہے، اور یہ جو ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کا جو گیم ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتا، اور جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہو تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ایران وہاں اپنی فوج بھیج سکتا ہے اسرائیل میں، اور نہ اسرائیل اپنے جو ہے فوج ایران میں بھیج سکتا ہے. درانی صاحب، آپ ایران کے جو معاملات ہیں ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. جی جی درانی صاحب جاری رکھیے. پلیز کنٹینیو سر. جی، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ جنگ ہے، اس کا رکنا ایک مثبت قدم ہے، اور بات جو ہے وہ ڈپلومیسی ہونی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے ہونی چاہیے. لیکن درانی صاحب، لیکن ایک سے ایک ڈائیکاٹمی ہے. میں معافی چاہتا ہوں، آپ بات جاری رکھیے گا. ایران بیکمز اے بیوٹیفل، دے آر ویری بیوٹیفل پیپل، دے آر ویری گڈ، جو ہے وہ بڑے اچھے بیوپاری ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا کے دہشت گرد ہیں. تو وائی یہ جو اباؤٹ ٹرن تھا، یہ وولٹا فیس تھا، واٹ ہیپنڈ، وائی دس میٹامارفسس؟ دیکھیے، وہ تو آپ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کا طرز تکلم اسی طرح ہے، اور وہ تو نہ میں اور نہ آپ چینج کر سکتے ہیں. لیکن جو پالیسیز ہیں اس میں امریکن پالیسی یہ ہے کہ ایران کو جو ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے. اس کا نیوکلیر پروگرام اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں جو فیول سائیکل ہے اس کی پروڈکشن ایران میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بے شک باہر سے آئے، جیسے بوشہر کا ان کا نیوکلیر پلانٹ ہے، وہ رشیا نے بنایا، رشیا اس کا فیول مہیا کرتا ہے. تو لہٰذا جو فیول سائیکل پہ جب اگر ایران ماسٹری حاصل کر لیتا ہے، جو کہ اس نے کر لی ہے، تو وہ امریکہ کو اصل میں اس سے جو ہے وہ خوف آتا ہے. لیکن اب تو وہ این پی ٹی سے باہر نکل گیا ہے. اب وہ انہوں نے، ان کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہم این پی ٹی کے ہم نہیں مانتے. ڈونٹ یو تھنک اب زیادہ ضروری کر دیا ہے امریکہ نے ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ جو کریٹ کر دی ہے کہ اگر بام نہ ہوا تو آپ لیبیا بنیں گے یا عراق بنیں گے؟ تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ ہوگا، لیکن ایران لیبیا نہیں ہے. ایران ایک میڈیم سائز پاور ہے، اور ان کے اپنا فوجی لحاظ سے بھی وہ ایسے کمزور نہیں ہیں. ان کو سیٹ بیک ضرور پہنچے ہیں، تو اس طرح کے واقعات میں سیٹ بیک پہنچتے ہیں، لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایران میں بھی ڈاؤن بٹ اٹس ناٹ آؤٹ. جی میاں صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. درانی صاحب، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو ایران ہے وہ یعنی آپ بہترین طریقے سے ایران کو بھی جانتے ہیں، اور جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے کہا کہ ایران پر جو پابندیاں ہیں وہ اس کو نرم کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اپنا تیل جو ہے وہ بیچ سکتا ہے. انہوں نے چین کو کہا کہ وہ ان سے ٹریڈ کر سکتے ہیں. پاکستان کو بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اگر ٹریڈ کھلتی ہے، یا ہم ان سے جو ہے وہ پیٹرول لے سکتے ہیں یا ان سے گیس لے سکتے ہیں؟ پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے سر؟ دیکھیے، چین کو انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا. چین آلریڈی امریکن سینکشنز کو ڈیفائی کر رہا تھا، تو اس لیے وہ سینکشن کو نرمی میں نہیں آئے گا. سینکشن کی نرمی یہ ہے کہ اس پہ جو باقی جو سیکنڈری سینکشنز لگائی ہیں، یعنی جو دوسرے ملک اور اینٹیٹیز ہیں وہ ایران کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اب مثلا ہمارا جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے وہ 2013 میں سائن ہوا تھا، اور اب تک وہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے؟ وہ امریکن سینکشنز کی وجہ سے ہے. تو اس میں اصل وہ ابھی یہ بات کلیئر نہیں کہ انہوں نے سینکشنز اگر ہٹائیں، وہ تو the devil lies in the details. اچھا درانی صاحب، انڈیا دونوں جگہ پہ کر رہا تھا. جب یہ سینکشن رشیا پہ لگیں
تو وہاں سے بھی تیل اٹھا رہا تھا، سستا تیل اٹھا رہا تھا اور اس کو پروسیس کر کے باہر بیچ رہا تھا. ایران سے بھی وہ ڈیل کر رہا تھا. اینڈ وائی وی آر سو ویک دیٹ وی کانٹ میک آر ڈیسیژنز ان آر اون فیور. ایران سے انہوں نے 2018 میں بند کر دیا تھا لینا امریکن سینکشنز کی وجہ سے. رشیا کے ساتھ انہوں نے رکھا، وہ رشیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جاتا ہے، تو وہ ان سے لے رہے تھے. تو اور جہاں تک آپ ایران سے تیل خریدنے والی بات ہے تو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن ایران جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ نہیں دیتا. آپ موسٹلی اپنا تیل جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ لیتے ہیں سعودیہ سے، کویت سے اور یو اے ای سے. تو آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ ایران دینے کو تیار. اور دوسرا آپ کے پاس ایران کے آئل کو ریفائن کرنے کے جو ہے ریفائنری نہیں ہے. یہ ملتان میں بننا تھا، ایران نے بنانا تھا ریفائنری، 98-99 کی بات ہے، لیکن اب تک نہیں بنی. جی اچھا درانی صاحب، آپ ایرانی امور کو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. میرا سوال سادہ سا ہے کہ کیا ایران ایٹم بم اپنا بنائے گا؟ کیونکہ وہ ایران اعلان کر چکا ہے کہ ہم نیوکلر پروگرام جاری رکھیں گے. آج ایرانی پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر عالمی نیوکلر ایجنسی سے بھی تعلقات ختم کرنے کے جو ہے وہ بل پاس کر دیا ہے. کیا ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے ابھی بھی اور یہ پروگرام جاری رکھے گا؟ جی، نو ہاؤ تو ایران کے پاس ہے، وہ جب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اگرچہ ابھی انہوں نے نہیں کیا تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایران نے میرے خیال میں وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے. جی اچھا، میں اب دوسری طرف آتا ہوں. ایک ایس سی او میں دو باتیں کہیں جا رہی ہیں کہ وہاں پر پہلگام کا ذکر نہیں ہوا، جعفر ایکسپریس کا ذکر ہوا. تو کیا یہ اسے ہم اپنا ایک ڈپلومیٹک سکسیس سمجھیں درانی صاحب؟ نہیں، کہاں ایس سی او کا تو اسٹیٹمنٹ اڈاپٹ انڈیا نے ہونے نہیں دیا، تو اس لیے آپ کو کیسے کہہ سکتے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ یعنی اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جو یہ بھارتی وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلگام واقعے کا ذکر نہ ہونے پر جو ہے وہ مشترکہ علیحدہ پر دستخط سے انہوں نے انکار کر دیا. بٹ ان اٹ سیلف ڈونٹ یو تھنک کہ دس از اے فیلئر آن دی پارٹ آف انڈین ڈپلومیسی کہ یہ ذکر ہی نہیں ہوا اس کا وہاں پر؟ دیکھیے، ان کی فیلئر تو اپنی جگہ ہے. اب وہ مثلاً پہلگام کے تو آج تک تو اس کی تحقیق ہوئی نہیں. انہوں نے بغیر تحقیق کی اور بغیر ثابت کیے ہوئے پاکستان پہ الزام دھر دیا. تو اس طرح دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ انڈیا کا جو اصل گیم پلان ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنا ہے. تو پاکستان نے یہ ثابت کر دیا اپنی ٹرانسپیرنسی سے اور اس اعلان سے کہ لیٹس ہیو نیوٹرل انکوائری، اور انڈیا نے وہ بھی نہیں مانا. تو اس لیے دنیا نے دیکھا کہ اس میں انڈیا زیادتی کر رہا تھا. جی اچھا، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ درانی صاحب جو ٹرمپ ہیں وہ ابراہیم اکارڈ کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ میں بہت جلد سائن ہونے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو عرب ممالک ہیں وہ ابراہیم اکارڈ پر جو ہے وہ سائن کر دیں گے؟ کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان ملکوں کے نام لوں، لیکن یہ کہ وہ ایک پروسیس چل پڑا ہے. اور ٹرمپ صاحب نے آخر اپنے پچھلے دور حکومت میں یو اے ای، بحرین، موروکو، سوڈان، ان کے اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کر لیا. اور اس وقت آؤٹ آف 57 او آئی سی کنٹریز 33 کنٹریز نے آلریڈی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. جی